اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت پنجم، آج آپ کا جو لیکچر ہے جس کی ویڈیو آپ لوگ سن رہے ہیں وہ اسلامیات جماعت پنجم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ سب جو اگلی جماعتوں میں داخل ہو چکے ہیں یا اپنی نئی کلاس میں آ چکے ہیں۔ اب نئی کلاس میں جب آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ پوری محنت سے، پوری توجہ کے ساتھ جب تک اسکول نہیں کھل جاتے آپ غور سے ان ویڈیوز کو سنیں اور ان میں جو جو کام کروایا جا رہا ہے، جو جو کام بتایا جا رہا ہے اس پر اسی طرح سے عمل کریں، تاکہ جب آپ لوگ واپس اسکول میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بک شاپ سے اپنے لیے بکس تو ابھی شاپس میں نہیں ہیں، کاپیز وغیرہ خرید لینی ہے اور ان کو اسی طرح اسٹارٹ کرنا ہے جس طرح میں آپ کو کام کرنا سکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کاپی کا کارڈ کور فل کرنا ہے۔ کارڈ کور میں آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے، کلاس لکھنی ہے اور سیکشن لکھنا ہے۔ سبجیکٹ میں آپ نے اسلامیات لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ باہر والی کارڈ فل کر لیں گے تو پھر آپ اندر والی سائڈ پہ آ جائیں گے کاپی کے، یہاں پر بھی آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، جماعت لکھنی ہے اور ساتھ ہی سیکشن بھی مینشن کرنا ہے۔ مضمون میں آپ اسلامیات لکھیں گے، برانچ گرلز 2 لکھیں گے۔ معلم کا نام اس کو ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ اسکول آئیں گے پھر آپ لوگوں کو معلمہ کا یعنی ٹیچر کا نام جو ہے وہ لکھوایا جائے گا۔ میعاد آپ کی اول ہے یعنی مڈ ٹرم ہے تو میعاد اول آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کارڈ کور پر کرنے کے بعد آپ آ جائیں گی کاپی کے فرسٹ پیج پہ۔ فرسٹ پیج پر آپ نے فہرست اسباق لکھنی ہے، یعنی کورس کانٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ فہرست اسباق میں نمبر 1 ہے آپ کے پاس ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 زکوٰۃ۔ نمبر 3 معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4 مواقات مدینہ۔ نمبر 5 ہجرت مدینہ۔ نمبر 6 رواداری۔ نمبر 7 کفایت شعاری۔ نمبر 8 ایفائے عہد۔ نمبر 9 اسلامی اخوت۔ نمبر 10 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور نمبر 12 حادثات سے بچنے کی دعا، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ یہ لکھ لیں گے آپ نے اپنے پیج کو اسی طرح سے تیار کرنا ہے، یعنی آپ کے پیج پہ مارجن لائن بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے جو ہیڈنگز ہیں اس کو مارکر سے لکھنا ہے، اس کو اسی طرح اسکیچ میں کرنا ہے، ڈبل 2 لائن میں اسکیچ بنانا ہے۔ کوئی آپ نے بلیک مارکر اور بلیک پوائنٹر یوز نہیں کرنا، صرف آپ نے پینسل کے ساتھ آؤٹ لائن کرنی ہے اور لائٹ شیڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اینڈنگ لائن بھی ڈرا کرنی ہے، یعنی بالکل نیٹ اور پیارا آپ کا پیج جو ہے وہ کاپی کا تیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ پیج پر آ جائیں گے۔ نیکسٹ پیج پر جو آپ کی تحریری صورتیں ہیں ان میں نمبر 1 ہے آیت الکرسی۔ نمبر 2 سورہ قریش، اس کے آپ نے عربی الفاظ، اردو معنی، آیات کے تراجم اور سورہ سے متعلق سوالات جوابات، یہ 2 پیج آپ نے اپنی کاپی کے ریڈی کر لینے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ نیٹ پیارا اور خوبصورت ریڈی ہوا ہے، جہاں پر آپ نے مارکر یوز کرنا ہے اس کو اسی طرح مارکر سے لکھنا ہے، جہاں پر آپ نے پین ورک کرنا ہے آپ نے کٹنپ پین یوز کرنا ہے اور اس سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہیڈنگز کو اسی طرح بلاک میں بند کرنا ہے، 2 لائنز میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، کوئی بلیک پوائنٹر اور بلیک مارکر آپ نے یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک آپ کو میری بات؟ اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے فرسٹ چیپٹر کی طرف، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے پاس بکس موجود نہیں ہیں لیکن آپ کو جو چیپٹر ہے وہ میں آپ کو پکچر شو کر رہی ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیں اور جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل و پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فرسٹ چیپٹر ہے آپ کا عقیدہ ختم نبوت، ٹھیک ہے، باب اول۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس ورڈ پر عقیدہ۔
عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں مضبوط گرا گانٹھ کو، کسی بات پر پختہ یقین رکھنا، یعنی وہ چیز جس سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، اس بات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ختم نبوت، نبوت ختم کہتے ہیں اختتام ہونا، یعنی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبوت کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ان نبیوں کا کام تھا کہ وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے، اس بات پر یقین رکھنا ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے، نبیوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا ہے۔ اس بات کا عقیدہ ہم نے رکھنا ہے اور اس بات پر یقین ہم نے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آ جاتے ہیں ہم آگے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین رکھے اور زبان سے اقرار کرے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی ہدایت کے لیے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے منصب پر فائز ہیں۔ منصب کہتے ہیں عہدہ، یعنی کوئی رتبہ جو ملتا ہے اس کو منصب کہا جاتا ہے۔ فائز ہیں یعنی ان کو ملا ہے یہ رتبہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ خاتم النبیین ہونا، خاتم النبیین کہتے ہیں آخری نبی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ شرف اور عظیم و شان اعزاز ہے۔ یعنی یہ رتبہ جو ہے، یہ عہدہ جو ہے آخری نبی ہونے کا، اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رتبہ ملا، یہ اعزاز ملا، اور ان پر نبوت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، یعنی ان کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اسی طرح کل کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ سب جہانوں کے لیے رحمت، اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ واحد ہے، اکیلی ہے، یکتا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بھی واحد ہے، اکیلی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا آخری نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخری امت ہیں۔ ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے نا، ہم ان کو ہی مانتے ہیں، جو حکم وہ دیتے ہیں، جو انہوں نے دیا ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی امت کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور امت نہیں آئے گی، یعنی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی آخری امت ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قرآن مجید کے بعد کسی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وحی کس کو کہتے ہیں؟ آپ 4th کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ وحی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام
جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجواتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کسی اور پر نازل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور امت محمدیہ کے بعد نئی امت نہیں بن سکتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور ہمارے بعد یا ان کے بعد کوئی ایسا پیغمبر و نبی نہیں آئے گا جس کی امت کہلائی جائے گی۔ ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے ہم آخری امت ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ پیج پہ۔ ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ نبوت کا خاتمہ جس پر ہوا، یعنی جو نبیوں کے آنے کا سلسلہ تھا وہ ختم کس پر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اطاعت رسول، اطاعت کہتے ہیں بات ماننا، حکم ماننا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی اور رسول مبعوث کیے ہیں۔ مبعوث کہتے ہیں بھیجے گئے ہیں۔ سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کے سب احکام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ احکام کس کی جمع ہے؟ حکم کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام حکم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے احکام کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور مسلمان کے لیے پسندیدہ زندگی گزارنے کا عملی نمونہ پیش کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کام ہمیں اپنی زندگی میں کر کے دکھائے۔ عملی نمونہ کا مطلب ہے یعنی پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بتایا ہے ہمیں، اسی لیے ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی لینی ہو تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی وہی بات میں نے آپ کو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے تمام احکامات کی وضاحت قرآن مجید میں کر دی اور ان احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، یعنی اسی طرح زندگی گزاری، تو ہمارے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ بہترین سیمپل ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اور جو کام بھی کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا، کوئی اللہ کا پیغام نہیں سنایا، وہ وہی بات کرتے تھے، وہی حکم دیتے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ کا پیغام لا کر دیتے تھے، اور وہی باتیں وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی رب کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے۔ خواہش نفس سے یعنی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ جس نے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، وہ وہی بات کرتے ہیں جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے واضح طور پر اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اسے پورا کرو اور جس بات سے روکیں اس سے باز رہو، بلکہ یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں، اور جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے، باز رہنے کا کہا ہے، ان کاموں سے ہم رک جائیں، تو ہم تبھی بہترین انسان بن سکتے ہیں، بہترین مسلمان بن سکتے ہیں جب تک ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں اور جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جائیں یا رک جائیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ فرسٹ ویڈیو میں ہم یہاں تک کریں گے، پھر انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی تو ہم اس سے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو جو میں نے فہرست اسباق بتائی ہے وہ آپ نے اپنی کاپیوں پر پیاری اور خوش خط طریقے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق جو ختم نبوت ہم نے ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اور اطاعت رسول اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل ورڈ ملتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ملتا ہے تو آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ جس بات کی سمجھ نہیں آتی آپ اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ جب آپ لوگ اسکول آتے ہیں یا اگر آپ کی آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں تو ان میں آپ کو اگر کسی بارے میں مسئلے میں کنفیوژن ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔